السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 11 ہے اور تختی نمبر 10 کا آج ہم تختی نمبر 11 میں مشق پڑھیں گے۔ یہاں پر سبق شروع کرنے سے پہلے چند باتیں میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ غور سے سنیں، پھر انشاءاللہ العزیز اس تختی کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ دیکھیے، جہاں پر نون آ جائے اور نون کے اوپر جو ہے ساکن ہو، سکون ہو نون پر، ٹھیک ہے، یعنی جو تختی نمبر 10 میں ہم نے پڑھا تھا جزم، وہ نون پر آ جائے اور نون کے بعد حروف تہجی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے سوائے 8 حروف کے۔ وہ حروف کون سے ہیں؟ وہ 8 حروف حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، لام اور را۔ یہ 8 حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے نون ساکن کے بعد تو وہاں پر اخفا ہوگا، یعنی وہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ اور ان 8 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے، مان لیں نون ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ آ گیا یا ہا آ گیا یا عین آ گیا یا ہا، خا، لام اور را آ گیا، تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اس کی مثالیں آگے آئیں گی انشاءاللہ العزیز، پھر میں آپ کو وہاں پر یہ بتا دوں گا۔ دوسری بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف، وہ بھی یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف، یہ والے جو حروف ہیں یہ حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں اور یہ حروف موٹے ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہاں پر اس میں یہ بیان کرنی ہے کہ را کب موٹا ہوتا ہے اور کب باریک ہوتا ہے۔ اس کی آسان مثال آپ یوں سمجھیں کہ را جو ہے اس سے پہلے والا حرف جو ہے را ساکن ہو، پہلی بات تو یہ ہے را ساکن ہو، اور اس سے پہلے اگر زبر ہے یا پیش ہے تو را کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور اگر را سے پہلے جو ہے زیر ہے اور را ساکن ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ اس کی مثالیں آگے آئیں گی انشاءاللہ، میں آپ کو وہاں پر بتا دوں گا۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ را پر زبر ہو اور پیش ہو تو را کو اتنا زیادہ بھی موٹا نہیں پڑھتے، لیکن باریک نہیں پڑھا جاتا۔ باریک صرف ایک ہی صورت میں پڑھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ را پر زیر ہو، وہ را پر اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو یا را کے خود کے نیچے زیر ہو تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ 3-4 باتیں تھیں اس سبق کے حوالے سے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ، نون، زبر ان، تا، زبر تا، انت۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا سبق کے شروع میں ہی کہ نون ساکن ہو اور اس کے بعد حروف تہجی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے سوائے 8 حروف کے۔ تو دیکھیے، نون ساکن ہے اور اس کے بعد حمزہ بھی نہیں ہے، ہا بھی نہیں ہے، عین بھی نہیں ہے، ہا بھی نہیں ہے، غین بھی نہیں ہے، خا بھی نہیں ہے، لام بھی نہیں ہے اور را بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ غنہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ 8 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جاتا تو ہم یہاں پہ غنہ نہیں کرتے۔ تو دیکھیے، حمزہ، نون، زبر ان، تا، زبر تا، انت۔ حمزہ، ہا، زیر اہ، دال، زیر دی، اہدی، وقفاً، اہد، پچھلے میں بھی ہم وقف کریں گے، وقفاً، انت۔ با، عین، زبر با، دال، پیش دو، بعد، وقفاً، بعد۔ با، طا، زبر بط، شین، زبر شہ، بطشہ۔ دیکھیے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، تیسری بات کہ حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف وہ کون کون سے ہیں؟ صاد ہے، ضاد ہے، طا ہے، ظا ہے، غین ہے، قاف ہے اور خا ہے۔ دیکھیے، یہاں پہ ان حروف میں سے طا آ گیا اور طا یہاں پر ہم موٹا پڑھیں گے، تو یہ کیا ہے؟ حروف مستعلیہ ہے۔ دیکھیے، با، طا، زبر بط، شین، زبر شہ، بطشہ، وقفاً، بطش، سین، عین، زبر سع، یا، زبر یا، سعی، وقفاً، سعی۔ کاف، نون، پیش کن، تا، پیش تو، کنتو، وقفاً، کنت۔ لام، سین، زبر لس، تا، زبر تا، لست، وقفاً، لست۔ حمزہ، میم، زبر ام، را، دو، زیر رن، امر، وقفاً، امر۔ با، را، زبر بر، دال، دو، زبر دن، بردن،
وقفن بردا. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے اگر زبر آ جائے تو ہم را کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے. تو یہاں پہ را کیا ہوگا؟ موٹا ہوگا. را زبر بر، دال دو زبر دن، بردن وقفا بردا. جیم میم زبر جم، عین دو زبر عن، جمعا وقفا جمعا. اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ روزانہ کا سبق آپ کو مل سکے. اگلا سبق انشاءاللہ ہم کل والی ویڈیو میں پڑھیں گے. یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی، اس میں نے آپ کو 3-4 باتیں بتائی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. اگر کوئی بھی سبق کے حوالے سے آپ کا سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.